سرور ہے صرف سرور، مولا ہے صرف حیدر، حیدر نام خدائے نام خدائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین حجج اللہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، سلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ دوسرا ایپیسوڈ لے کر، یعنی دوسری قسط لے کر کے حاضر ہے آپ کی خدمت میں بعنوان شرح زیارت جامعہ کبیرہ۔ پہلے ایپیسوڈ میں ناظرین کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے کچھ آڈیو میں ایشوز ہوئے تھے، جس وجہ سے شاید کچھ باتیں اگر ہماری آپ تک پہنچنے میں رہ گئی ہو تو تھوڑا سا ہم ریویژن کر کے پچھلے ایپیسوڈ کا پھر آگے بڑھیں گے۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے کہا تھا کہ جیسے ہی ہم جڑتے ہیں، ہماری سب سے پہلی گزارش جو ہے وہ یہ رہتی ہے اپنے تمام ناظرین سے کہ جو بھی لائیو ہم تک آ چکے ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے احباب کو، اپنے عزیزان کو، اپنے برادران کو، تمام اہل ولا کو جہاں تک ان کی رسائی ہے وہ ایپیسوڈ کے لنک کو شیئر کرے۔ شیئر کرنے کا طریقہ بالکل آسان ہے، آپ جب نیچے دیکھیں گے تو لیفٹ کارنر پہ آپ کو شیئر کا ٹیب دکھ جائے گا، آپ شیئر کو کلک کر کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں ہمارے ایپیسوڈ کی جانب۔ کیونکہ بہت ہی اہم عنوان ہے، اس لیے ہم بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دیں، کیونکہ زیارت جامعہ کبیرہ یہ وہ زیارت ہے کہ یقین جانیں جس کے بغیر ہم معرفت نورانیہ کے زینے کو طے نہیں کر سکتے۔ معرفت نورانیہ کے زینے کو طے کرنے کے لیے یہ زیارت جامعہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ زیارت صرف زیارت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس زیارت میں معرفت کے سمندر سموئے ہوئے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہی جیسے ہم نے کہا تھا، جب سند کی گفتگو کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ہم ریویژن کے طور پہ جو ہے وہ پھر وہ دو چار باتیں جو ہے وہ دہراتے کہ سند کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ اکثر لوگوں کا اعتراض یہ رہتا ہے کہ جب بھی کوئی فضائلی بات کی جائے کہ بھائی کتب اربعہ سے بتائے، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ زیارت جامعہ کبیرہ کتب اربعہ میں دو جگہ موجود ہے۔ سب سے پہلے شیخ الصدوق نے من لائحہ الفقیہ میں نقل کیا، پھر شیخ الطائفہ شیخ طوسی نے جو ہے وہ تہذیب میں نقل کیا۔ دونوں جگہ پر آپ کو زیارت جامعہ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ پھر ہزاروں سال سے جو ہے وہ ہمارے علماء سبق اس کی شرح کرتے ہوئے آئے ہیں۔ کچھ شرح کا ہم نے شاید نام لیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، علامہ شبیر نے شرح کی ہے اور پھر شیخ عیسائی نے شرح کی ہے، جس کے لیے ہم نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ انہی کی شرح سے استفادہ حاصل کر کے آپ کی خدمت میں بات پہنچائیں گے۔ علامہ مجلسی نے خود شرح کی ہے اور دیگر جو ہے وہ علماء نے، جیسے کہ آغا نعمت اللہ جزائری نے شرح کی ہے۔ تو علماء سبق میں، علماء تشریح میں تمام افراد نے جو ہے وہ زیادہ تر اس زیارت جامعہ کو باسند معتبر بھی مانا ہے اور زیادہ تر علماء نے اس کی شرح بھی کی ہے۔ علامہ مجلسی نے جب شرح کی تو ہم نے جملہ پیش کیا تھا کہ شرح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ زیارت جو ہے وہ تمام زیارتوں میں سند کے اعتبار سے صحیح ترین زیارت ہے،
اور میں نے اس زیارت کی اس لیے اس کی اتنی شرح کی، جبکہ اتنی شرح کرنے کے بعد بھی حق ادا نہیں ہو پایا۔ یہ علامہ مجلسی کا جملہ جو بہار سے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پیش کیا تھا، وہ کہہ رہے کہ اتنی شرح کرنے کے بعد بھی اس کا میں حق ادا نہیں کر پایا، کیونکہ یہ صحیح ترین جو ہے وہ زیارت ہے۔ اور انہوں نے 4 امتیازات بتائے تھے اس زیارت کے، وہ چاروں امتیازات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے۔ پھر علامہ باقر مجلسی کے والد علامہ تقی مجلسی یعنی مجلسی اول کا جو واقعہ ہم نے پیش کیا تھا کہ حالت مکاشفت میں انہوں نے جو ہے وہ امام زمانہ کو دیکھا، اور امام زمانہ نے کہا کہ ہاں یہ زیارت جو ہے وہ ہمارے جد کی طرف سے ہے اور نعمت الزیارہ۔ اور پھر جو ہے وہ آگئے مجلسی نے کہا کہ یہ تو آپ کے جد ہی کی زیارت ہے، آپ کے جد ہی نے تعلیم کی تھی، جس پر امام نے جواب دیا تھا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے جد نے ہی یہ زیارت تعلیم کی تھی، آؤ ہمارے حرم میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سامرہ جب حالت مکاشفت میں آگئے مجلسی اول پہنچے تھے۔ ٹھیک ہے، شیخ عیسائی کی کتاب سے ہم نے اس کا حوالہ بھی بتایا تھا، عربی عبارت کے ساتھ ہم نے وہ بات پیش کر دی۔ اس میں جو غور طلب بات ہم نے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ علامہ مجلسی اول کے پاس جب امام کے پاس پہنچے تو امام نے فرمایا کہ قریب آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، زری کے پاس آ جاؤ۔ علامہ مجلسی اول جو ہے وہ خائفاً بالکل خوف زدہ ہو کر کے امام کی عظم و جلالت کے سامنے آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلتے ہوئے پہنچے۔ اور جب وہ چلتے ہوئے پہنچے تو امام نے فرمایا کہ مجلسی بیٹھ جاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں 2 زانو ہو کر کے امام کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جو امام کا جملہ تھا وہ قابل غور اور قابل توجہ ہے، اس پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ امام نے فرمایا کہ اے مجلسی ایسے نہیں، آرام سے بیٹھو، تم پیدل چلتے ہوئے اور پا برہنہ پیدل چلتے ہوئے آئے ہو۔ تم کیسے آئے ہو؟ معاشین وحائفن، تم پیدل چلتے ہوئے آئے ہو اور پا برہنہ پیدل چلتے ہوئے آئے ہو۔ تو کل میں نے اسی بات پر بات کی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں کہ اکثر جب زائرین ننگے پیر چلتے ہیں تو لوگ حقارت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں خوشنودی عوام کے لیے کام کرنا ہے یا خوشنودی امام کے لیے کام کرنا ہے؟ اگر خوشنودی امام کے لیے کام کرنا ہے تو یہ پیدل چلنا، مشی کرنا اور ننگے پیر چلنا زیارتوں پہ، یہ امام کی نظروں میں خوشنودی کا باعث ہے، عوام کی نظروں سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ امام کی نظروں میں خوشنودی کا باعث کیا فعل اور کیا امر بنتا ہے۔ اس کے بعد علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ پھر میں حالت مکاشفت سے جو ہے وہ باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد جو سامرہ کا رستہ بند ہو گیا تھا زیارتوں کے لیے، ایک مرتبہ کھل گیا اور پھر میں پیدل اور پابرہنہ چل کر کے، اس وقت تو حالت مکاشفت میں پہنچا تھا، مگر دوسری بار جب ہے اس کے بعد پھر میں اسی عالم میں جو ہے میں سامرہ کی زیارت کے لیے پہنچا۔ اب جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ صرف وہ حضرات نہیں کہ جو معرفت نورانیہ کے قائل ہے یا وہ ذاکرین، آپ جو ہے وہ اکثر کوئی فضائل کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں یہ تو بس ذاکرین کا نکتہ ہے اور صرف لفاظی ہے وغیرہ وغیرہ۔ WF6 کے جو لابی کا ایک بڑا نام ہے مکارم شرازی، ہم نے کہا تھا کہ اس نے بھی جو ہے وہ زیارت جامعہ کی سند پیش کی ہے، اور کیا کہہ کر کے پیش کی ہے آئے ہم آپ کی اسکرین پر پیش کریں۔ گزارش کریں گے ٹیکنیکل ٹیم سے کہ ایک بار وہ کتاب کی PDF جو مکارم شرازی نے زیارت جامعہ کی شرح کی ہے وہ پیش کریں۔ اولاً تو جب بھی ہم کوئی فضائلی نکتہ بہار کے حوالے سے پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی علامہ مجلسی کا ہے، اور علامہ مجلسی جو ہے وہ تو بس جو ہے وہ محدث تھے، انہوں نے صرف نقل کیا وغیرہ۔ یہ آپ کی اسکرین پر دیکھیں، مختصر شرح زیارت جامعہ کبیرہ کس نے کی ہے؟ آگے وہ نازیبہ القابات جو صرف ائمہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ زیارت جنت البقیع میں آپ پڑھیں گے آیت اللہ العظمیٰ فی الجنت البقیع، مگر آگے نام دیکھیں اب ناصر مکارم شرازی۔ آپ اس کے صفحہ نمبر 28 پر یہاں سے اگر آپ پڑھیں سند زیارت جامعہ کبیرہ، اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک تو ہم نے وہ پہلا جملہ آپ پھر پڑھ لیجیے گا شارٹ نکال کر کے۔ پہلا نقطہ یہ جو بیان کرتے ہیں وہ دیکھیں، مرحوم علامہ مجلسی اس زیارت کے بارے میں ایک ایسا جملہ کہے گئے ہیں کہ میرے عقیدے کے مقابلے وہ تمام مطالب کا حق ادا کر گیا۔ یعنی مکارم شرازی کہہ رہے ہیں کہ علامہ مجلسی جو جملہ کہے گئے زیارت جامعہ کے لیے ایک ایسا جملہ جو میرے عقیدے کے حساب سے تمام مطالب کا حق ادا کر گیا، اب اس پہ کوئی زیادہ گنجائش نہیں رہی۔ جب علامہ مجلسی اس زیارت پر پہنچے تو پھر وہ پورا واقعہ جو میں نے ابھی بیان کیا تھا وہ انہوں نے بھی جو ہے وہ پورا واقعہ آگے مجلسی اول کا نقل کیا ہے۔ اب اس کے بعد نیچے فٹ نوٹ میں آپ اگر دیکھیں تو علامہ مجلسی کی انہوں نے تعریف کی ہے، اور کیا کہہ کے تعریف کی ہے؟ اب وہ تمام حضرات
جو بغیر سوچے سمجھے، بغیر اپنی لا علمی میں یا اپنے جہل میں یا مولا کی فضیلت میں کوئی بات آتی ہے ان سے ہضم نہیں ہوتی ہے بہار کے حوالے سے، تو علامہ مجلسی پر بہتان لگا دیتے ہیں کہ بھائی علامہ مجلسی تو صرف محدث، وہ تو صرف جو ہے وہ مؤلف تھے، ایک کتاب سے دوسری کتاب میں انہوں نے نقل کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کے خود مکارم شرازی کیا کہتے ہیں، میں آپ پڑھ کے سنا دوں۔ وہ کہتے ہیں واقعی علامہ مجلسی ایسے عظیم محقق تھے کہ بعض وقت لوگ علامہ مجلسی کے بارے میں کلام کرتے ہیں کہ انہیں محدث کہتے ہیں کلام کرتے ہوئے۔ وہی ساری باتیں جو میں عرض کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف محقق نہیں تھے بلکہ وہ ایک بہت بڑے فقیہ تھے، وہ صرف محدث نہیں تھے، وہ بہت بڑے محقق تھے۔ اور پھر یہ مکارم شرازی کہہ رہے کہ ان کے خمس کے باب میں جو ہے وہ میں نے ساری حدیثیں دیکھی، ان کی تحقیق دیکھی، تو پھر میں ان کے علم کو مان گیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ کتاب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر لی، آپ چاہے تب دیکھ سکتے ہیں۔ تو تقی مجلسی، علامہ تقی مجلسی کا پورا واقعہ نقل کرتے ہوئے ساتھ ہم نے آپ کو وجوہات فلسفے بتائے تھے جو زیارت کے لیے اکثر ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا فلسفہ جو زیارت کے لیے ہونا چاہیے وہ کیا؟ تجدید عہد کے عنوان سے۔ جو عالم زر میں ہم نے تجدید کی تھی، جو عہد لیا تھا، اس کی تجدید کرنے کے لیے ہم معصوم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ دوسرا عنوان امام کے لیے، لقاء امام کے لیے، امام سے ملاقات کے لیے، امام کی زیارت کے لیے، امام کے دیدار کے لیے، دوسرا عنوان یہ۔ تیسرا عنوان خود زیارت پہ جانا عبادت ہے۔ اور کیسے عبادت ہے؟ تفکر اور تدبر کے ذریعے سے، اس پہ تفکر کرنا، اس پہ تدبر کرنا، زیارت کے ایک ایک جملوں پر وہی کرنے کے لیے ہم حاضر۔ آپ کہیں گے زیارت جامعہ کی شرح کے لیے ہم بیٹھے، مگر یہ 2-3 ایپیسوڈ تمہیداً ضروری اس لیے بھی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم کس زیارت کی شرح کے لیے بیٹھے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ایک شروعی آغازی تقریر میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ زیارت جامعہ معرفت نورانی حاصل کرنے کا ایک زینہ ہے، اور کیسا زینہ ہے وہ ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو چوتھی صورت تھی تفکر اور تدبر کی صورت۔ پانچویں صورت امام کی نصرت کی صورت، کہ ہم زیارت کے ذریعے سے امام کی نصرت کرتے ہیں۔ چھٹی صورت احیاء امر اہل بیت، اہل بیت کے امر کو زندہ کرنا۔ تو ہم جب زیارت پہ جاتے ہیں تو اور کیا کرتے ہیں؟ مجلسیں ہوتی ہے، محفلیں ہوتی ہے، منقبت خوانی ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے، پرصداری ہوتی ہے، گریہ وزاری ہوتی ہے، اور پھر زیارت ہوتی ہے، سارے جو ہے وہ اعمال انجام دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ احیاء امر اہل بیت ہوتا ہے۔ اہل بیت کے جو امر ہے، جو ان کے اقوال ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ روزمرہ کی زندگی میں کتنی حدیثیں ایک دوسرے سے بیان کر لیتے ہیں اور شیئر کر لیتے ہیں، آپ کتنی دینی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن جب انسان زیارت کے سفر پہ ہوتا ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے ہے، تو اس وقت وہ پورا اپنا وقت یا تو اعمال میں گزارتا ہے، یا تو مجلسوں میں گزارتا ہے، پرصداری میں گزارتا ہے، یا پھر ایک دوسرے مومنین بیٹھ کر کے جو ہے وہ احیاء امر معصومین کرتے ہیں، احادیث پہ بات کرتے ہیں، دینی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے، جو نہیں کرتے وہ سوچے۔ احیاء امر اہل بیت کے ذریعے۔ ساتواں اسپیکٹ جو ہم نے کل بتایا تھا وہ تھا سوشل اسپیکٹ، اخوت کا اسپیکٹ، کہ جب ہم مومنین آپس میں سفر کرتے ہیں تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، یہ ہمیں زیارت سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ہمیں ادبیات جو ہے وہ سارے، یہ ہمیں زیارت سے پتہ، یہ سارے 7 اسپیکٹس ہیں۔ اس میں سے جو سب سے اہم ہے وہ تجدید عہد، جو ہم نے معصومین سے عہد کیا تھا، تفکر و تدبر کرنا، نصرت کرنا، یہ سارے بہت اہم نکات ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ہم اس کے بعد بڑھتے ہیں زیارت کی جانب۔ ہم نے جیسے کل وعدہ کیا تھا ہم کتب 4 سے زیارت پیش کریں گے۔ یہ آپ کی اسکرین پہ ناظرین اس وقت من لا یزرہ الفقی، ٹھیک ہے، من لا یزرہ الفقی کی دوسری جلد۔ دوسری جلد میں آپ آ جائے صفحہ نمبر 609، کتاب الحج، اور کتاب الحج میں یہ زیارت موجود، صفحہ نمبر 609، ٹھیک ہے، آپ کی اسکرین پر۔ زیارت جامعہ للائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، روی محمد ابن اسماعیل۔ اب یہ حدیث، یہ بیان کس سے ہو رہی ہے؟ حدثنا موسیٰ ابن عبداللہ النخعی
قال قلت لعلی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، محمد مول محمد معجل فرجہ۔ اب یہ جو ہے وہ سرکار امام ہادی علیہ السلام 10ویں سرکار کے پاس، اگر پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات مس ہو گئی ہو تو یہ زیارت جامعہ جو ہے وہ 10ویں سرکار سے ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ 2 زیارتیں 10ویں سرکار سے، ایک وہ زیارت جو یوم غدیری لمولا امیری، یوم غدیر مولا امیر کے لیے جو زیارت ہے مخصوص، وہ زیارت 10ویں امام سے ڈائریکٹ ہے، اور پھر یہ زیارت ہے جامعہ کبیرہ۔ انشاءاللہ کسی دن موقع رہا تو ہم اس زیارت کی بھی شرح پہ بات کریں گے۔ اب یہاں پہ موسیٰ کہتے ہیں کہ میں 10ویں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے مولا سے کہا علمنی ابن رسول اللہ قولا اقولہ بلیغا کاملا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مولا ہادی کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہا علمنی ابن رسول اللہ، مجھے تعلیم کرے، مجھے علم دے اس بات کا، تعلیم کرے مجھے کس بات کا، قولا اقولہ، ایک ایسا قول، قولا اقولہ، ایک ایسا قول جو میں کہہ سکوں، جو میں پڑھ سکوں، بلیغا کاملا، کہ جو بلیغ بھی ہو اور جو کامل بھی ہو۔ یوں تو صرف ایک جملہ ہے، لیکن اگر اس کی شرح کرنے جاؤ تو یہ آج کا پورا ایپیسوڈ اسی میں ختم ہو جائے۔ یقین جانے کیا کہا موسیٰ نے 10ویں سرکار سے، علمنی، پہلے تو مجھے تعلیم دے، دوسری بات ایک ایسا قول جو میں کہوں جو بلیغ بھی ہو کامل بھی ہو، اذا زرت واحدا منکم، کہ جب میں کسی آپ میں سے کسی ایک کی زیارت پہ جاؤں، یعنی ائمہ میں سے میں کسی ایک کی زیارت پہ جاؤں، جب میں کسی کو دیکھوں، واحد منکم، آپ میں سے کسی کو، تب میں یہ قول پڑھوں۔ یعنی یہ کہہ رہے مجھے کوئی ایسی زیارت بتائیں جو میں 14 میں سے کسی کی بھی زیارت پر جاؤں تو جس کی تلاوت کروں، لیکن وہ قول کیسا ہو، یہ کہہ رہے وہ قول کیسا ہو، وہ قول بلیغ ہو، وہ قول کامل ہو۔ اب میں آپ کو اگر بلاغت کی عام ترجمانی کر کے بتاؤں جو ہمارے اور آپ کے لیے ہوتی ہے، تو بلیغ قول، بلاغت اسے کہتے ہیں، بلیغ انسان وہ ہوتا ہے کہ جو بولنے کے بعد نہ سوچے، جو سوچنے کے بعد بول رہا ہوں، جس قول میں کہیں سے کوئی عیب، کہیں سے کوئی نقص نہ ہو، اسے کہیں گے قول بلاغت والا قول، اسے کہیں گے بلیغ قول۔ اور قول کامل اگر عام ترجمانی کرے تو وہ قول جو اکمل ہو، وہ قول جو مکمل ہو، وہ قول جو جس سے نہ کم ہو کچھ، وہ قول کے جس سے نہ زیادہ ہو کچھ، کامل قول ہو۔ اب یہ کامل قول کس غرض سے کہہ رہے ہیں موسیٰ امام سے؟ زیارت پہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے کہ مجھے کامل قول کی تعلیم دیجیے۔ تو جب عام انسان کوئی بلیغ اور کامل قول بیان کرے تو وہ ایسا کامل ہو کہ نہ اس سے کچھ کم ہو نہ اس سے کچھ زیادہ ہو۔ تو وہ امام جس کا ہر قول ہی بلیغ ہو، جس کا ہر قول ہی کامل ہو، جس کا ہر قول ہی فصیح ہو، تو جب اس امام سے یہ تقاضا کیا جائے کہ امام بلاغت والا قول دیجئے، امام کامل قول دیجئے، تو اس کے بعد پھر امام جو دیں گے وہ کیا ہوگا؟ مانگنے والے نے کامل قول مانگا، مانگنے والے نے بلیغ قول مانگا، اس کے بعد امام نے زیارت جامعہ عطا کی۔ اب آپ سوچیں زیارت جامعہ کیا ہے؟ ایک ایسی زیارت جو اپنے آپ میں کامل ہے، یعنی نہ اس سے زیادہ کچھ ہے نہ اس سے کم کچھ ہے۔ یعنی اب اگر ہم ائمہ کو ماننا ہے تو اتنا ماننا ہے اور ایسا ماننا ہے۔ امام کامل قول عطا کر رہے ہیں۔ اب اس سے مراد یہی ہے کہ اگر زیارت جامعہ کے کسی ایک جملے کا بھی کوئی انکار کر جائے تو اس کا مطلب اس نے امام کے کامل قول میں شک کر دیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ امام نے جو ہے وہ ناقص قول دیا، امام نے کامل قول نہیں دیا۔ اور قول امام یعنی کیا؟ بالکل وہی اسی بات کا مجرم ہو جائے گا انسان کہ اگرچہ کوئی انسان قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرے تو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ وہی ہوگا جو امام کی زیارت کے ایک جملے کا انکار کرنے والا ہو جائے گا، کیونکہ امام نے کامل قول دیا، امام نے بلیغ قول دیا ہے، مانگنے والے نے کامل قول مانگا ہے، بلیغ قول مانگا ہے۔ ٹھیک ہے، اذا زرت واحدا منکم۔ اب اس کے بعد امام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یا امام نے فوراً جو ہے وہ ادب کے ساتھ، ادبیات کے ساتھ، پوری حرمت کے ساتھ زیارت کیسے ہوگی، امام نے وہ قول شروع کر دیا۔ اذا صرت الی باب فقف، امام نے فوراً فرمایا کہ جب دروازے پر جاؤ تو رک جاؤ،
جب ہم میں سے کسی کی زیارت کے لیے دروازے پر جاؤ تو رک جاؤ. اب یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے، مگر اس سے پہلے ایک بہت اہم نقطہ، ایک بہت اہم بات جو زیارت کے لیے میں یوں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے لیے جتنا اہم وضو ہے اتنی ہی اہم یہ بات ہے کسی بھی زیارت کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ اذن دخول. کیونکہ بغیر وضو کے کوئی نماز ہو نہیں سکتی. بغیر وضو کے اگر آپ نماز پڑھیں تو اس نماز کی کیا اہمیت؟ ٹھیک اسی طرح سے بغیر اذن دخول کے کوئی زیارت ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی عام فرد کی آپ دیدار پہ نہیں جا رہے، یہ آپ اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کہ اللہ نے جس کے لیے تنبیہ کی اور منع فرمایا کہ یہ نبی کا گھر ہے، یہاں پر بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. اور یہ بات بھی جو ہے وہ آپ خود اذن دخول میں کہتے ہیں. آئے آپ کے سامنے سب کے پاس جو ہے وہ مفاتی ہوگی. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں کبھی اس پہ غور بھی کر لیا کریں، کیونکہ اسی میں ائمہ طاہرین نے معرفت کے سمندر کو سمویا ہے. یہ مفاتی آپ کی اسکرین پر. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ آ جائیے صفحہ نمبر 464 464. یہ عربک مفاتی الجنان ہے، اردو میں شاید کوئی الگ پیج ہو یا انگلش میں الگ پیج ہو، مگر باب کا نام جو ہے وہ یہی ہوگا، فی استئذان للدخول فی کل من روضات الشریفہ، یعنی اذن دخول کے حوالے سے ہی باب ہے. اگر آپ انڈیکس میں دیکھیں گے تو مل جائے گا. سب سے پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک صلوات اللہ علیہ وآلہ وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنہ. اے اللہ، اللہم انی وقفت، میں جو ہے وہ وقف کیا ہوں، علی باب من ابواب بیوت نبی کا، تیرے نبی کے باب میں سے ایک باب پر میں جو ہے وہ وقف کیے ہوئے ہوں. وقت منعت الناس، ایسے باب پہ کہ اللہ تو نے منع کیا ہے، وقت منعت الناس لوگوں کو، ان يدخلوا الا باذن، کہ جس کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے داخل ہونے کے لیے تو نے منع کیا ہے بغیر اس کی اجازت کے. اسی لیے یا ایھا اور وہ قرآن کی آیت پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت نبی، اے لوگو، یا اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے بیوت میں، نبی کے بیت میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، جب تک کہ ان کی اجازت تمہیں نہ مل جائے. اللہم انی اعتقد، اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں اجازت مانگنے کے بعد، اجازت اب آگے بھی ہوگی، یہ پورا اذن دخول ہے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں اللہم انی اعتقد حرمت صاحب ھذا المشہد الشریف، کہ اے میرے پروردگار، ہم اس مقام مقدس کی حرمت کو جانتے ہیں، ہم اس مقام کی حرمت کو پہچانتے ہیں، ہم اس مقام کی حرمت کو سمجھتے ہیں. یہ جملہ آپ اذن دخول میں کہہ رہے ہیں، یعنی گویا ہم بارگاہ وحدہ لا شریک میں کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار، ہم جانتے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمیں وہاں پر جا کر کے سیلفیاں نہیں لینی ہے، ہم جانتے ہیں ہمیں وہاں پر جا کر کے یہاں وہاں کی باتیں نہیں کرنی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم کس عظیم بارگاہ میں جا رہے ہیں. تب جا کے تمہیں اجازت جو ہے وہ ملے گی اس بارگاہ میں داخل ہونے کی. یعنی یوں ہی کوئی منہ اٹھائے چلا آئے کہ ہم جو ہے وہ جا کر کے ملنا چاہتے ہیں، تو یہ اتنا آسان معاملہ اور اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے. جانے سے پہلے آپ نے اذن دخول اجازت لینی ہوتی ہے، اور اجازت کے ساتھ ساتھ آپ نے اجازت میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس مقام کو جانتے ہیں، اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اس مقام کو جانتا ہو. یہ کہنے کے لیے اس مقام کو جاننا ضروری ہے، ورنہ تو کیا ہو جائے گا کہ وہ اپنے پروردگار سے جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ مقام کو جانتا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس بیت کی کیا عظمت ہے، اس بیت کی کیا حرمت ہے، اور بس وہ یوں ہی تلاوت کر رہا ہے کہ میں اس مقام کو جانتا ہوں. ارے تم جانتے ہی نہیں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بیت میں داخل ہونے کے کیا احترام ہے، اس مقدس بارگاہ میں داخل ہونے کے لیے کیا اہتمام کرنا ہے. تو جو جانتا ہے اسے کہنا چاہیے، اور اگر نہیں جانتا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم پہلے جانیں کہ ہم جس مقام پہ جا رہے ہیں اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا منزلت ہے. وہی جاننے کے لیے شرح زیارت جامعہ میں ہم آگے بڑھیں گے. اب آئیے دوسرا، یہ ایک اذن دخول، دوسرا ایک اہم اذن دخول. شاید وقت اگر آج کے ایپیسوڈ کا زیادہ نہ ہو جائے تو
یہ اذن دخول کا پارٹ جو ہے اسے آج ہم کمپلیٹ کر لیتے کم از کم، تاکہ کل جو ہے وہ ہم ڈائریکٹ زیارت جامعہ پر سے جو ہے وہ بات شروع کر سکیں۔ یہ آ جائیے اسکرین پر، بالکل دوسرے والے صفحے پر، صفحہ نمبر 465 پر، ٹھیک ہے، دوسرا اذن دخول۔ اب یہ جو ہے وہ پھر علامہ مجلسی نے نقل کیا یہ اذن دخول، اور اس کے جملے پر اگر آپ غور کریں، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا ہذہ البقعۃ طہرتھا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں بارگاہ رب میں کہ اے میرے پروردگار، یہ وہ مقام ہے جس کو تو نے طہارت دی ہے، جس کو تو نے طاہر بنا دیا ہے، یہ وہ مقام ہے جس کو تو نے طاہر بنا دیا ہے۔ وَأَقْوَةٌ شَرَّفْتَهَا، اور یہ وہ مقام ہے اور اس آستانے کو تو نے شرف بخشا ہے، اور جس آستانے کو وحدہ لا شریک شرف بخش دے، پھر کس کی کیا مجال کہ وہ آ کر کے اسے مسمار کرے۔ صرف ظاہری طور پر تو کچھ لوگ آ کر کے حملے کر سکتے ہیں، مگر باطنی طور پر جس بارگاہ کو، جس آستانے کو خود خدا نے شرف بخشا ہے، اس کی عظمت پر کوئی حرمت نہیں لا سکتا، پھر چاہے وہ ISIS ہو یا چاہے جو ہو۔ وہ ظاہری طور پر کچھ دیواریں تو گرا سکتے ہیں، جس کا دفاع بالکل تمام مومنین پر، تمام مولائیوں پر جس کا دفاع فرض ہے۔ جس طرح سے اگر ہم اپنے علاقے میں رہتے ہیں اور ہماری جو ہے وہ علاقے کی بارگاہ پہ آ کر کے کوئی حملہ کر دے گا تو ہم اپنی جان لے کر کے حاضر ہو جائیں گے۔ تو ہر مومنین کا جو ہے یہ فریضہ تو ہے بے شک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معصومین کے حرم پر اگر کسی نے حملہ کر دیا تو معصومین کا حرم جو ہے وہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کے ساتھ جو ہے وہ یا اس حرم کی روحانیت بھی مسمار ہو گئی یا اس کا شرف ختم ہو گیا۔ نہیں، شرف اسے اللہ نے بخشا ہے، اور اس آستانے کو وہ اپنی جگہ پر ہے، تھا، ہے اور رہے گا تا ابد۔ وَأَقْوَةُ شَرَّفْتَهَا وَمَعَالِمُ زَكَّيْتَهَا، اور پھر اس کے بعد اور یہ مقام ہے کہ جسے تو نے زکی بنایا ہے۔ ہم پروردگار سے کہتے ہیں اذن دخول میں کہ یہ وہ مقام ہے جسے تو نے طاہر بنایا ہے، یہ وہ آستانہ ہے جسے تو نے شرف بخشا ہے، یہ وہ مقام ہے جسے تو نے زکی بنایا ہے، جس کا تزکیہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کا جملہ، حیث اظہرت فیہا ادلۃ التوحید، تو نے یہ سب کیا ہے، کب کیا ہے؟ کہ جب تو نے اس مقام کو ادلۃ التوحید، اپنی توحید کی دلیل بنا کر کے پیش کیا۔ جب اس مقام کو تو نے اپنی توحید کی دلیل بنا کر کے پیش کیا۔ اب ایک بات بتائے، بغیر دلیل کے اصل کا وجود کیا ہے؟ آپ اگر توحید کو مانیں گے تو کیسے مانیں گے؟ اس کی دلیلوں سے مانیں گے، اس کے دلائل سے مانیں گے۔ اگر توحید کی دلیل ہی نہ رہ جائے تو پھر آپ توحید کو مانیں گے کیسے؟ آپ داخل ہونے سے پہلے ان ساری باتوں کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ جو بارگاہ ہے، یہ بارگاہ کوئی یوں ہی نہیں ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جسے اللہ نے اپنی توحید کی دلیل بنا کر کے رکھا ہے۔ مثلاً توحید کی دلیل یعنی انہیں دیکھتے جاؤ، اسے مانتے جاؤ، کیونکہ جب آپ دلیل کو دیکھیں گے تبھی تو اصل کو مانیں گے۔ یعنی بغیر ان کی زیارت پہ جائے کوئی توحید کو مان ہی نہیں سکتا، بغیر انہیں پہچانے، بغیر انہیں سمجھے کوئی توحید کو نہیں مان سکتا۔ ادلۃ التوحید، اپنی توحید کی دلیل بنا کر کے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد وہ اشباہ العرش المجید، اور اشباہ بنایا ہے عرش مجید کا۔ اب اشباہ کے یہاں پہ بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو شبیہ کے معنی، اگر ہائے ہتی نہ ہوتا تو پھر شبیہ کے معنی میں ہوتا ہے کہ عرش مجید کی شبیہ ہے، مگر کیونکہ ہائے ہتی ہے، اب ہائے ہتی ہونے کی وجہ سے سائے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں، مگر جو سب سے عرفانی معنی اگر ہم کریں اس کے، اور عرفانی ترجمہ اگر کریں اس کا، تو عرفانی ترجمہ یہ ہوگا وہ اشباہ عرش المجید، کہ یہ عرش مجید کی روشنی، عرش مجید کا نور ہے۔ اور یہ کیوں عرش مجید کا نور ہے؟ ہم نے غالباً پچھلے سے پچھلا جو ایپیسوڈ تھا اس کے اندر ایک کال پیش کی، ایک روایت پیش کی تھی کہ جب اس عارف کاظمی ملعون کو جواب دے رہے تھے، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ اہل بیت کا نور ہی وہ ہے جس نور سے کی وجہ سے اور جس نور سے سب کچھ خلق ہوا۔ اس میں ایک بات یہ پیش کی تھی کہ عرش جو ہے وہ اہل بیت کے نور سے بنا تھا، پہلے اہل بیت کا نور بنا، اس کے بعد اہل بیت کے نور سے عرش کی تخلیق ہوئی۔ تو کیونکہ عرش کی تخلیق ہی ان کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اب ہم بارگاہ پروردگار میں یہی تو کہہ رہے وَأَشْبَهُ الْعَرْشُ الْمَجِيدُ، کہ عرش مجید پر بھی ان کا نور ہے۔
اللہ اکبر، عرش مجید پر ان کا نور ہے۔ اس کے بعد الذین استفیتہم ملکا لحفظ النظام، اور تو نے انہیں مالک بنایا ہے، تو نے انہیں حاکم بنایا ہے، کس لیے؟ اپنے نظام کی حفاظت کے لیے، اپنے نظام کی حفاظت کے لیے تو نے انہیں مالک، انہیں حاکم بنایا ہے۔ کنہیں بنایا ہے؟ یہ جن کی زیارت پہ ہمیں جانا ہے، یہ جن کی زیارت کے اجازت کے لیے ہم تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں، تو نے انہیں کیا بنایا ہے؟ حاکم اور مالک بنایا ہے۔ کس کا؟ صرف ہمارا نہیں، اپنے نظام کی حفاظت کا۔ اب یہ سورج اللہ کے نظام کا حصہ ہے یا نہیں؟ یہ تارے، یہ کہکشاں، یہ چاند، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ زمین، یہ چرند، یہ پرند، یہ سب کچھ وحدہ لا شریک کے نظام کا حصہ ہے یا نہیں؟ تو اگر یہ سب کچھ اس کے نظام کا حصہ ہے تو اس سب کے محافظ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ سورج پلٹایا علی نے تو اس میں کوئی سرپرائز ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہی اس کے نظام کے حافظ ہے، یہی اس کے نظام کے مالک ہے، یہی اس کے نظام کو چلانے والے ہیں۔ اب ہم کہیں کہ اگر علی بارش جو ہے وہ برساتا ہے تو اس میں کوئی سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی ہم گواہی دے رہے ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ تو نے انہیں جو ہے وہ مالک اور حاکم بنایا ہے۔ کس لیے؟ اپنے نظام کی حفاظت کے لیے۔ تو اگر سورج کا اگر یہ شمس و قمر کا حافظ نہ ہو، محافظ نہ ہو، تو یہ شمس و قمر اپنی جگہ پہ رہیں گے۔ اگر اس افلاک کا کوئی محافظ نہ ہو تو یہ افلاک اپنی جگہ پہ رہے گا۔ اگر اس زمین کا کوئی محافظ نہ ہو تو یہ زمین اپنی جگہ پہ رہے گی۔ اگر ان ہواؤں کا کوئی محافظ نہ ہو تو انہیں کون بتائے گا کب کتنا چلنا ہے، کب کتنا رکنا ہے؟ ہم اجازت طلب کرنے سے پہلے اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ گواہی دے رہے کہ ہم یہ سب تو مانتے ہیں۔ اب آئے اس کے بعد آگے کہ تو نے انہیں مالک اور حاکم بنایا ہے اپنے نظام کی حفاظت کے لیے۔ وَالرُّؤَسَاءَ لِجَمِيعِ الْأَنَامِ، اور تمام تر لوگوں کے لیے انہیں جو ہے وہ رؤسا، انہیں رئیس بنایا ہے، یعنی پھر جو ہے اس کا ترجمہ حاکم و مالک کا ہوگا۔ انہیں مالک اور حاکم بنایا ہے تمام تر لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام جملے جو ہے نا وہ ہم اذن دخول میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے آئی دیکھیں ایک جملہ اور، تھوڑا سا اوپر لے لیں، ہاں، کما اوجبت ریاستہم فی فطر المکلفین، اور ان کی ریاست کو جو ہے، ان کی حکومت کو جو ہے تو نے اوجب قرار دیا ہے اپنے تمام مکلفین پر۔ کیا قرار دیا ہے؟ اوجب قرار دیا ہے، یعنی اپنا رہبر، اپنا ہادی، اپنا سردار، اپنا مالک انہیں ماننا تو نے ہم سب پہ، اپنے تمام مکلفین پر اوجب قرار دیا ہے۔ یقین جانے کہ جب بارگاہ میں داخل ہونے کے پہلے اگر ہم نے واقعاً اذن دخول کو سمجھ لیا اور ہم اذن دخول کے ان معنوں تک پہنچ گئے، اس کے بعد پھر بارگاہ میں داخل ہونے کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ آئے دوسرا صفحہ نمبر 466 اور جملے دیکھیں۔ والحمد للہ الذی من علینا بحکام یقیمون مقامہ لو کان حاضرا فی المکان۔ اللہ اکبر، اور حمد ہے اس اللہ کی، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہم پر احسان کیا، ہم پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ کہ ایسے حاکم کو ہمارا حاکم بنا کر کے بھیجا۔ یہ جو اہل بیت ائمہ طاہرین جو ہمارے حاکم ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کو کہ اللہ کی حمد ہے کہ اس نے ایسے حاکم کو ہمارا حاکم بنا کر کے بھیجا ہے، ایسے ذوات مقدسات کو ہمارا حاکم بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیسے ذوات مقدسات کو؟ مقامہ لو کان حاضرا فی المکان، کہ وہ اس مقام میں ایسے حاضر ہیں کہ جیسے وہ حاضر ہو۔ اللہ اکبر، کہ وہ اس مقام میں ایسے حاضر ہے۔ ہم نے کیا کہا پہلے؟ عدلۃ التوحید، توحید کی دلیل ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو حاکم بنا کر کے بھیجا ہے، ایسے ذوات مقدسات کو، یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ وہ ایسے حاضر ہے کہ جیسے وہ حاضر ہو، جیسے وحدہ لا شریک خود اس بارگاہ میں حاضر ہو، ان کی جگہ پر ائمہ طاہرین اس مقام میں اس طرح سے، کیونکہ وہ وہی اس کی ذات کے مظہر ہے، وہی اس کی صفات کے مظہر ہے۔
جیسے وہ خود حاضر ہو. ولا الہ الا اللہ الذی شرفنا باوصیائہ یحفظون الشرائع فی کل زمان. اللہ اکبر. اس کے بعد آگے کا جملہ دیکھیں اور بھی کہ جیسے وہ خود حاضر ہے اس مکان میں اور ہمیں قیامت تک ان کے آستانے کے دروازے پر نہیں. یہ جملہ اگر آپ دیکھیں شرفنا باوصیہ کہ ہمیں ایسے اوصیاء کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں مشرف کیا ہے, ایسے اوصیاء ہمیں دیے ہیں. یحفظون شرائع فی کل زمان کہ جو ہر زمانے میں کل زمان یعنی اس زمانے میں یا گزشتہ زمانے میں یا آنے والے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, جو ہر زمانے میں شرع کے محافظ ہے, اس کی شریعت کے بھی محافظ ہے ہر زمانے میں. اب لوگ اکثر یہ کہتے ہیں, اگر ہمارے آپ یوٹیوب پہ پرانے ویڈیوز دیکھیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کمنٹ سیکشن میں ایسے احمقانہ سوال لوگ کبھی کبھی آ کر کے کرتے ہیں. کچھ ہی روز پہلے ہم دیکھ رہے تھے, ایک سوال اس طرح کا آیا تھا کہ جب رسول اللہ اپنی زمانے سے دنیا سے پردہ کر گئے تو رسول اللہ نے اپنے بعد اپنا جانشین مولا علی کو بنا کر کے گئے, تو جب امام زمانہ غیبت میں گئے تو امام زمانہ اپنا جانشین کسے بنا کر کے گئے. ان جاہلوں کو اتنا ہی نہیں پتا کہ شہادت اور غیبت میں فرق ہوتا ہے. جب معصوم شہید ہوتا ہے تو اپنا جانشین بنا کر کے جاتا ہے, مگر کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ امام زمانہ شہادت پا گئے جو امام زمانہ اپنا جانشین بنا کر کے جاتے؟ اور ایسی کتنی حدیثیں آپ کو چاہیے کہ جس میں 12 پہ بات مکمل ہو جاتی ہے, 12 سے آگے ممکن ہی نہیں ہے, تو 12واں اپنا جانشین کسے بنا کر کے جائے گا؟ خیر وہ دیگر بحث ہے کہ حالت حاضرہ میں دور غیبت میں ہمیں شریعت پر عمل کیسے کرنا ہے, ہمارے ارکان ہمیں کیسے حاصل کرنے ہیں, اس کے لیے معصومین کے اقوال اور فقہا کی محنت کی ہوئی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں اور خود قرآن کریم موجود ہے. مگر ہم یہاں پہ اذن دخول میں کیا گواہی دے رہے ہیں؟ ہم یہی گواہی دے رہے ہیں کہ ہر زمانے میں شریعت کا محافظ یہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے, یہ امام ہے, یہ معصوم ہے جس کی زیارت پہ ہم جانا چاہتے ہیں. یہ ہم گواہی دے کر کے اذن دخول مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جملہ اور دیکھیں آگے کا, وفقنا للسعی الی ابوابہم الاعمرۃ الی یوم الدین. اللہ اکبر. یہ جملہ اگر آپ سمجھ پائے تو بہت بڑا جملہ ہے اپنے آپ میں. یعنی بغیر توفیق پروردگار کے آپ معصوم کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہم یہی کہہ رہے ہیں, کیا عرض کر رہے ہیں ہم, کہ ہمیں توفیق عطا کر اس بات کی, وفقنا للسعی الی ابوابہ, ہمیں توفیق عطا کر اس بات کی کہ ہم اس دروازے پر کھڑے رہے, صرف آج نہیں بلکہ یوم الدین تک, روز حشر تک, قیامت تک ہمیں ان کے دروازے پر کھڑے رہنے کی توفیق عطا کرے میرے پروردگار. جب تک وحدہ لا شریک کی توفیق نہ ہو کوئی ان کے دروازے پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. الی یوم الدین وجعل. اللہ اکبر. اور یہ جملہ شاید آج کی ہمارے اس ایپیسوڈ کا ہدیہ بھی ہوگا اگر یہ آپ تک پہنچ گیا. وجعل ارواحنا تحن الی موطئ اقدامہم, اور ہماری وجعل ارواحنا, اور ہماری روحوں کو یہ توفیق دے, ہماری روحوں کو یہ متمنی کر اس بات کا. کس بات کا متمنی کر؟ ہماری روحوں میں یہ شوق پیدا کر. کس بات کا شوق پیدا کر؟ تحن الی موطئ اقدامہم, کہ ان ذوات مقدسات کے قدموں کے نیچے پڑے رہنے کی عادت ہو جائے. ہماری روحوں کو متمنی کر, ہماری ارواح کو, ہماری روحوں کو اس بات کے لیے متمنی کر, اس بات کا شوق پیدا کر ہماری روح میں, ہمارے قلب میں, ہمارے نفس میں, صرف ہمارے جسموں میں نہیں, ہماری روح میں جو اس بات کا شوق پیدا کر کہ ہم ان ذوات مقدسات کے قدموں کے تلے رہے. انسان اپنی مثال جو ہے وہ مولا سے دے جاتا ہے. استغفر اللہ ربی. لوگ جا کے زیارت پہ اگر سجدہ سلامی کرے تو حقارت بھری نظر سے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ان کے سامنے جو ہے وہ شرک ہو جائے گا سجدہ کرنا, ان کے سامنے جو ہے وہ سر جھکانا شرک ہو جائے گا. مگر یہاں ہم بارگاہ پروردگار میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری روح کو, ہمارے جسم کو نہیں, ہماری جبین کو نہیں, ہماری فکر کو نہیں, ہماری روح کو
روح کیا ہے انسان کے لیے؟ اصل وجود ہے ہمارا روح. جسم تو آج ہے کل نہیں ہے، مگر روح تب بھی تھی جب جسم نہیں تھا، روح تب بھی ہوگی جب جسم نہیں ہوگا. ہم کہہ رہے پروردگار سے کہ ہماری روح کو اس بات کا متمنی کر، اس بات کا شوق پیدا کر ہماری روح میں کہ ہم ان ذوات مقدسات کے قدموں کے تلے رہے. یعنی ہمیں اپنی حیثیت میں رکھ، ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم کیا ہے، ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اور یہی وہ موقع ہے جب مجھے علماء میں سے جیسے اگر حر عاملی، ان کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جو انہوں نے اپنے اشعار میں کہا تھا، انہو لہو عبد و عبد لعبیدہ، کہ اے میرے پروردگار میں کہہ رہے کہ میں تمہارا عبد ہوں، میں تمہارا غلام ہوں. آج اگر کوئی نام عبد علی یا عبد عباس رکھ لے تو کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہے وہ بندگی صرف پروردگار کی، جو ہے وہ آپ اپنا نام عبد علی نہیں رکھ سکتے. شیخ حر عاملی اپنے اشعار میں کہہ گئے، انا عبد انہو لہو عبد و عبد لعبدہ، میں تمہارا غلام ہوں اور تمہارے غلاموں کا غلام ہوں. تو آج اگر کوئی ذاکر خطیب یہ جملہ کہہ دے تو کہ جذبات میں کہہ دیتے ہیں، نہیں، جذبات میں نہیں کہہ دیتے، یہ فقہا کے جملے ہیں، شیخ حر عاملی کے جملے ہیں. کون شیخ حر عاملی؟ جو آج بھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدفون ہے، وہ حر عاملی کے جملے ہیں. اللہ اکبر. تو ہماری روح کو اس بات کا متمنی کر کہ وہ ان ذوات مقدسات کے قدموں کے نیچے پڑی رہے، شوق پیدا کر. آئے آگے، وَاجْعَلْ أَرْوَاحَنَا تَحِنُّ إِلَىٰ مَوْضِعِ أَقْدَامِهِمْ وَنُفُوسَنَا تَحْوِنْ نَظَرَ إِلَىٰ مَجَالِسِهِمْ وَعَرَوْسَتِهِمْ. اور ہمارے نفوس میں یہ شوق پیدا کر، ہمارے نفوس کو یہ عطا کر کہ ہم ان کی مجلسوں کو ڈھونڈیں، کہ ہم ان کی مجلسوں کو ڈھونڈیں، کہ پتہ چلے ہمیں ان کی مجلسیں کہاں ہو رہی ہے، ان کی بارگاہیں کہاں پر ہے، ان ذوات مقدسات کی. ہمارے نفسوں میں یہ شوق پیدا کر کے ہم ان کی مجلسوں کو ڈھونڈیں، اور مجلسوں کو ڈھونڈنے کے بعد ہم اس میں جا کر کے شریک ہو جائیں. اللہ اکبر. تو یہ سارے اذن دخول کے جملے ہیں جس کا ہمیں پہلے اقرار کرنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، اور یہ کہتے ہوئے اجازت طلب کرنی ہے پہلے تو ان کی بارگاہ میں داخل ہونے کی، پھر اگر اجازت مل جائے تو ان کی بارگاہ میں داخل ہونا ہے، اور پھر زیارت جامعہ پڑھنا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ جب اذن دخول کا یہ مرحلہ ہے، اور اذن دخول میں جو ہے وہ اتنی عرفانی باتیں اور اتنے رموز سموئے ہیں، تو پھر زیارت جامعہ کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. بہرحال وقت کیونکہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے ویورز بھی جو ہے وہ کئی مصروف ہوتے نظر آ رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کر کے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ پھر ٹیوزڈے کو تیسری قسط لے کر کے ہم حاضر ہوں گے، اور یہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. تیسری قسط جو ہے وہ تمہید کی آخری قسط ہوگی، یا ہو سکتا ہے تیسری قسط میں ہی اگر بات مکمل ہو جائے تو ہم تیسری قسط میں ہی جو ہے وہ زیارت جامعہ کا آغاز کر دیں. تو گزارش ہے تمام احباب سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اس ایپیسوڈ کو، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ بغیر معرفت کے نہ توحید حاصل ہو سکتی ہے، نہ رسالت کا کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اور نہ ولایت کا کچھ حاصل ہو سکتا ہے. معرفت ہی مصدر ہے، اور معرفت نورانیہ حاصل کرنا ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے. یہ زیارت تمام ائمہ کے لیے ہے. جب امام ہادی نے نقل کی تو سب سے پہلے اول مرتبے پہ مولا امیر کے لیے، اور مخصوصاً آج ہمارے زمانے کے امام کے لیے ہے. اور رسول کی وہ حدیث جو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ وہ جو اپنے امام کی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. تو امام کے زمانے کے امام کی معرفت کے لیے جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ یہ زیارت جامعہ کبیرہ کا ہوگا، کہ جس سے امام کی معرفت کے سمندر میں ڈبکی لگا کر کے ہم کچھ قطرات حاصل کرنے کی کوشش کر پائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.